ایک الگ مزاج ہوتا ہے اور ایک الگ خیالات اور فکر ہوتی ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ خیال ہوتا ہے کہ صاحب یہ مہینہ اب غم کا مہینہ، یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے، رونے کا مہینہ ہے، ماتم کرنے کا مہینہ۔ عزیز دوستوں، میں کسی مسلک کسی مذہب کے ماننے والوں کے خلاف نہیں بات کر رہا، میں اپنے مسلمان بھائیوں سے مخاطب ہوں۔ میں نے اپنے یہاں جمعے میں بھی یہی بات کہی تھی اور آپ سے بھی یہی بات کہتا ہوں کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے مخاطب ہیں، ہمارے یہ خیالات کی، ہمارے یہ نظریات کی، ہماری یہ فکر اور ہماری یہ سوچ کیوں ہے کہ ہم محرم الحرام کے آتے ہی ہمارے ذہن و دماغ میں ان خیالات میں اور ان فکر و سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہمارے ماتھے پر شکن آ جاتی ہے، چہرے پر سکھن آ جاتی ہے، چہرے پر بارے اور کالا سارے بات پر پھیر رہتے ہیں، جبکہ قرآن کریم نے اس کی عظمت کو ثابت کیا، حدیث رسول نے اس کی فضیلت کو بیان کیا، اور یہی نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں 4 مہینوں کی حرمت کا ذکر کیا ہے وہاں محرم الحرام کی عظمت و فضیلت سب سے بڑھ کر ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین کی شہادت ہوئی تھی، یقیناً شہادت ہوئی تھی، شہادت دردناک تھی، شہادت ایسی شہادت تھی کہ جس کو بیان کرنے والا اگر بیان کرے تو وہ ضبط کا بندر تھام نہیں پاتا، ضبط کا بندر روک نہیں پاتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں، یہ معاملہ۔ لیکن کیا اسلام کے اندر یہی ایک شہادت ہے؟ کیا اسلام کے اندر یہی ایک واقعہ شہادت ہے کہ صحابہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، بس وہی شہادت ہے؟ اس سے پہلے اور شہادت نہیں، حضرت حمزہ کی شہادت کو لے لیجیے، حضرت عمر بن خطاب کی شہادت کو لے لیجیے، حضرت اور دیگر صحابہ کرام کی شہادت کو لے لیجیے، تو کیا صرف یہی ایک شہادت ہے؟ نہیں میرے دوستوں، شہادتیں اور بھی ہیں، لیکن ایک بات مزید یاد رکھیے، یہ مہینہ صرف حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے افضل نہیں ہے، بلکہ اس مہینے میں بہت سارے واقعات اور پیش آئے ہیں، ان کی شہادت کا واقعات پیش آئے، ان کے محرم الحرام کا مہینہ حضرت حسین کی شہادت سے اور اہمیت والا ہو گیا۔ لیکن میرے عزیزوں، کیا حضرت حسین کی شہادت کا سبب یہ ہے کہ ہم اور آپ شہادت پر رونا شروع کر دیں یا غم منانا شروع کر دیں؟ خیر یہ تو غیر و قابل ہے، لیکن بعض مسلمان کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر ان کے اثرات آتے ہیں۔ وہ اثرات کیا ہے؟ مثلا محرم کے مہینے میں شادی کرنا، محرم کے مہینے میں کسی اچھے کام کا آغاز کرنا، محرم کے مہینے میں کوئی دکان وغیرہ کا افتتاح کرنا، ہم سمجھتے ہیں یار اس مہینے میں نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مہینے میں کام کا آغاز کرو اور مصیبت آ جائے۔ مشکات شریف میں صاحب مشکات نے ایک حدیث روایت کی، ایک حدیث بیان کی، جس میں حدیث قدسی ہے۔ دیکھیے ایک حدیث ہوتی ہے، ایک حدیث قدسی۔ حدیث کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یعنی آپ کی بات کو اور آپ کے عمل یعنی آپ کے کام کو حدیث کہتے ہیں، اور حدیث قدسی اسے کہتے ہیں جس میں حضور یہ ارشاد فرمائے ان اللہ تبارک و تعالی یقول اللہ تبارک و تعالی قال اللہ عز و جل۔ تو یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ حدیث قدسی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال
ہوتی ہے تو وہاں سے آنے کا تعمیر ہو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے یہ 10 محرم ظہر سے عصر کے درمیان کا وقت، ظہر کی نماز پڑھی تھی اور عصر کی نماز پڑھ گئے نہیں پائے تھے کہ آپ کو شہید کر دیا گیا. لیکن یاد رکھیے حضرت حسین کی جب شہادت بیان کی جاتی ہے یا حضرت حسین کی سیرت بیان کی جاتی ہے تو دو چیزیں بیان کی جاتی ہیں، یا حضرت حسین کا بچپنا بیان کرتے ہیں یا حضرت حسین کی شہادت بیان کرتے ہیں. اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ شہادت 58 سال کی عمر میں ہوگی اور ایک قول کے مطابق 54 سال، لیکن 58 سال کا قول زیادہ بہتر ہے. تو 58 سال سے لے کر اور حضور کا جس وقت انتقال ہوا حضرت حسین کی عمر 7.5 سال کی، تو یہ 7.5 سال کے بعد سے 58 سال کی عمر تک کی وقفہ گزاری حضرت حسین نے کہا گزارا، اس کے ساتھ گزارا واقعات تاکہ صحابہ کرام کے ساتھ رہنا کیا تھا، پیار و محبت کیا تھی. ان واقعات کو نہیں بیان کیا جاتا، کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ ظاہر سی بات ہے حضرت ابو بکر کا زمانہ خلافت، حضرت عمر کا زمانہ خلافت، حضرت عثمان غنی کا زمانہ خلافت اور حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں حضرت حسین کے جنگوں میں جانا، عثمان غنی کی خلافت میں حضرت حسین اور حضرت حسن کے جنگوں میں جانا اور جنگوں کی کمانڈری کرنا اور اس کا امیر بننا اور بڑے بڑے علاقوں کو فتح کرنا، یہ اس بات کی ضمانت ہے صحابہ اور تابع بیت میں پیار تھا، محبت تھی، یگانت تھی، الفت تھی. حالانکہ آج اس کو ختم کیا جا رہا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت میں پیار نہیں تھا. ایک بات یہ، ایک اور آخری بات، جب حضرت حسین کی شہادت کو بیان کیا جاتا تو حضرت علی کے کربلا کے میدان میں کتنے بیٹے شہید ہوئے؟ 9 بیٹے شہید ہوئے. بتائیے تاریخ ابن البدایہ والنہایہ جلد نمبر 11 حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ 9 بیٹوں کو گنائے، لیکن بیان کیا جاتا ہے 2 بیٹے، ایک حضرت حسین، ایک قاضی عباس آتا ہے. حالانکہ حضرت حسین کے 9 بھائی شہید ہوئے. سب سے پہلا کربلا میں شہید ہونے والا محمد القاسم ہے، دوسرے نمبر پہ شہید ہونے والا ابو بکر ابن علی ہے، تیسرے نمبر پہ شہید ہونے والا عمر ابن علی ہے، عثمان ابن علی ہے، عباس ابن علی ہے، جعفر ابن علی ہے، عبید اللہ ابن علی ہے، عبداللہ ابن علی ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ واقعات بیان نہیں کیے جاتے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے اور سمجھ کر ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی اور تاریخ کو سمجھنے کی اور واقعات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال ناظرین جلسہ تشریف لا چکے ہیں، اب ہم سے گزارش ہے کہ آگے کی کارروائی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں محترم بزرگوں، آج کا یہ خوبصورت جلسہ فضیلت ماہ محرم و اصلاح معاشرہ. ابھی جیسے کہ آپ کے سامنے استاد محترم حضرت مولانا شاہ فیصل رحمۃ اللہ وبرکاتہ نے بہت ہی قیمتی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی اور یہ بھی بتایا کہ مجھے آنے میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا کیونکہ لکھنؤ حال تو آپ جانتے ہیں آج کے دن کتنا جام رہتا ہے. یہ جو خوبصورت جلسہ سجایا گیا ہے اور ان جلسے کو منعقد کرنے والی جو تنظیم ہے، جو کمیٹی ہے، ہم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اس مہینے میں اس جلسے کا انعقاد کیا. ماہ محرم الحرام کی فضیلت کیا ہے؟ اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، لیکن اسی مہینے میں ان اجلاس کا منعقد کرنا اور ماہ محرم الحرام کی فضیلت کا بیان کرنا یہ بڑی بات ہے. آپ حضرات ابھی یہاں سنیں گے ہمارے درمیان نوجوان عالم دین مہمان مقرر قاضی شہر کانپور کی سرزمین سے تشریف لائے ہمارے درمیان حضرت مولانا مکین الحق عبداللہ قاسمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ انشاءاللہ تعالی تشریف لے آئیں گے. عزیز دوستو، بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ماہ محرم الحرام میں جو واقعہ پیش آتا ہے جس کو صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے نام سے جانا جاتا ہے، جس مہینے کو بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت
تھے یا اس میں شہادت والے مہینے کو معلوم سمجھا جاتا ہے اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جو شہادتیں ہوئی دیگر مہینوں میں کسی صحابی رسول کی رمضان المبارک کے مہینے میں شہادت ہوئی تو کیا نام ہوگا رمضان کا مہینہ منحوس مہینہ ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ سارے مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے، چاہے وہ چاند کی تاریخ سے دیکھے جائے یا انگریزی تاریخ سے دیکھے جائے۔ انگریزی تاریخ بھی، انگریزی جو مہینے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے، یعنی چاند بھی اللہ نے بنایا، سورج بھی اللہ نے بنایا، اور ہر چیز اللہ رب العزت نے بنائی ہے، اور اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چیز منحوس نہیں ہو سکتی، کبھی منحوس نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس مہینے میں کبھی بھی اجلاس منعقد ہوتے ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان جو غلط عقائد رائج ہو چکے ان عقائد کو ختم کیا جائے، ہمارے اندر سے جو غلط عقیدے ہم لوگ سمجھتے ہیں، غلط عقیدے مانتے ہیں، ان کو ختم کر دیا جائے۔ ان اجلاس کا اصل مقصد تو یہ ہے۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، یہ جلسہ عام لوگوں کے لیے اس لیے منعقد کیا گیا ہے کہ ہمارے جو عقائد ہیں وہ درست ہو جائے۔ عزیز دوستو، ہمارے درمیان نوجوان عالم دین مقرر خصوصی حضرت مولانا امین الحق عبداللہ قاسمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو کہ کانپور کی سرزمین سے ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں، آپ حضرات کا اس تنظیم کی جانب سے اور مدرسے اور اہلیہ محلہ کی جانب سے حضرت استقبال کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کے تقریر کے وقت ہم حضرات کو دے رہے ہیں۔ آئیے دوستو، آج کے اس خوبصورت جلسے کے آغاز کے لیے ہم آواز دے رہے ہیں حضرت قاری مرشد کریم ندوی صاحب دامت برکاتہ یا تشریف لائے اور باقاعدہ طور پر تلاوت کلام اللہ کے ذریعے سے آج کی اس محفل کا آغاز حضرت قاری مرشد کریم ندوی صاحب دامت برکاتہ۔ جو حضرات پیچھے بیٹھے آگے بہت جگہ ہے لہٰذا وہ آگے تشریف ہے، سر بھائی ہمارے جو پیچھے وہ آگے تشریف ہے، آگے بہت جگہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام اور میرے عزیز دوستوں، یہ بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ کچھ جیسے فقیر طالب علم کو آپ حضرات کے سامنے کچھ سننے اور سنانے کا موقع ملا، لہذا میں بغیر تعطیل کے اپنے شعر کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کرنے جا رہا ہوں۔ آپ حضرات کی دعا چاہوں گا، بطور خاص خدا کے ساتھ فرمائیں۔ میرے مولا میرے مولا
نہ تجھ کو آتی ہے نہ تجھ کو نیند آتی ہے نہ تجھ کو آتی ہے نہ تجھ کو نیند آتی ہے نہ تجھ کو چند اشعار میں آپ حضرات کے خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. آپ حضرات کی توجہ شامل کروں بطور خاص قرآن عشق نبی عشق نبی سے قلب کی راحت خرید لی 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 عشق نبی سے قلب کی راحت
حسان نے حضور سے غربت خرید لی حسان نے حضور سے غربت خرید لی حسان نے حضور سے غربت خرید لی میرے حضور کہ میرے حضور افسانے پہنچے جو دوستوں 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 کہ میرے حضور افسانے پہنچے جو دوستوں کہ میرے حضور افسانے پہنچے جو دوستوں سارے پیغمبروں کی امامت خرید لی سارے پیغمبروں کی امامت خرید لی عشق نبی سے قلب کی رحمت خرید لی عشق نبی سے قلب کی رحمت خرید لی تہمت منافقین نے ان پر لگائی جب 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 مولا سے عالیشان طہارت خرید لی مولا سے عالیشان طہارت خرید لی عشق نبی سے قلب کی راحت خرید لی عشق نبی سے قلب کی راحت خرید لی آپ پیشے ملاحظہ فرمائیں کہ اس آنکھ کو وہ زخم کا دھواں چھو نہیں سکتا اس آنکھ کو وہ زخم کا دھواں چھو نہیں سکتا اس آنکھ کو وہ زخم کا دھواں چھو نہیں سکتا اس آنکھ کو وہ زخم کا دھواں چھو نہیں سکتا کہ اس آنکھ کو وہ زخم کا دھواں چھو نہیں سکتا اس آنکھ کو وہ زخم کا دھواں چھو نہیں سکتا جو خواب میں بھی دیکھ لے سرکار کا چہرہ جو خواب میں بھی دیکھ لے سرکار کا چہرہ کہ اس آنکھ کو وہ زخم کا دھواں چھو نہیں سکتا جو خواب میں بھی دیکھ لے سرکار کا چہرہ عشق نبی سے قلب کی راحت خرید لی حسان نے حضور
سب سے پہلے کھڑے ہوئے حضرات سے گزارش ہے بیٹھ جائیں، جو منتظمین بھی ہے بیٹھ جائیں، اور جو بچے ہیں ان کو بٹھا دیجیے۔ حضرات گرامی ابھی آپ کے سامنے جناب حذیفہ رحمۃ صاحب نعت پیش فرما رہے تھے۔ حضرت مولانا امیر الحق عبداللہ صاحب پاس کی دعوت برکات مولانا ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ قبل اس کے کہ حضرت مولانا سے ہم گزارش کریں، حضرت مولانا کو زحمت دیں، ہم گزارش کرتے ہیں عبداللہ عمر ستمہ تشریف لائیں اور مختصر سی بات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شان دنیا ہوتی خاتم الانبیاء، شان دنیا ہوتی خاتم الانبیاء، آپ ہیں بالیقین خاتم الانبیاء، آپ ہیں بالیقین خاتم الانبیاء۔ سب سے پہلے خدا نے بنایا جسے، سب سے پہلے خدا نے بنایا جسے، سب سے آخر میں دنیا میں بھیجا اسے، سب سے پہلے خدا نے بنایا جسے، سب سے آخر میں دنیا میں بھیجا اسے، اس کی عظمت کا آخر پتہ تھا کسے، اس کی عظمت کا آخر پتہ تھا کسے، علم اس طلوع ہوا جب خدا نے کہا، سید المرسلین خاتم الانبیاء، سید المرسلین خاتم الانبیاء۔ جب کہ اقسام موجود تھے سب نبی، جب کہ اقسام موجود تھے سب نبی، یعنی آدم سے عیسیٰ تلک تھے سبھی، جب کہ اقسام موجود تھے سب نبی، یعنی آدم سے عیسیٰ تلک تھے سبھی، منتظر مقتدا کا تھا ہر مقتدی، منتظر مقتدا کا تھا ہر مقتدی، جب امام علی کو بنایا گیا، سید المرسلین خاتم الانبیاء، سید المرسلین خاتم الانبیاء، آپ ہیں بالیقین خاتم الانبیاء، اور کوئی نہیں خاتم الانبیاء۔ اسلامی معاشرہ کے عنوان سے یہ جلسہ جامع مسجد مہدی ٹولہ علی گڑھ لکھنؤ میں منعقد ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہاں ایک مدرسہ بھی چلتا ہے، مدرسہ جامعہ انوار القرآن۔ آپ کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں اور اپنے کئی سالوں سے آ رہے ہیں، یہاں پر طلبہ بڑی تعداد میں موجود ہے اور قرآن کریم باقاعدہ اچھی تعلیم قرآن کریم کی دی جاتی ہے۔ کئی حفاظ کرام یہاں سے فراغت کر کے اپنی آگے کی پڑھائی کر رہے ہیں، لہذا ہماری تمام حضرات سے گزارش بھی ہے اور یہ التماس اور درخواست بھی ہے کہ آپ اس محلے کے رہنے والے اور بسنے والے ہیں، آپ اپنی مسجد اور اس محلے کے مدرسے کی ترقی کے لیے دعا بھی کریں اور نام قدم سخن تعاون بھی کریں۔
تاکہ ہماری قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کے حافظ بنے، قرآن کے قاری بنے، قرآن کے عالم بنے۔ لہٰذا ہم سب عزم کریں، ارادہ کریں، انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن، عالم دین اور قاری قرآن بنائیں گے۔ عزیز دوستو، ابھی عبداللہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پڑھ رہے تھے، یقیناً یہ کلام بہت لمبا ہے۔ استاد محترم حضرت مولانا دلاور حسین یقین پیدا حاجی، جن کا شاعری کی دنیا میں تقدس ہے، انہیں کا یہ کلام اور بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی عمدہ کلام۔ میں نے گزارش کی تھی بس مختصر سے 2 شعر پڑھنے ہیں آپ کو، اور پڑھے۔ اب وقت ہو چلا ہے ہمارے درمیان مہمان مقرر سرزمین کانپور سے تشریف لائی ہوئی شخصیت حضرت مولانا متین الحق اسامہ قاسمی نور اللہ مرقدہ، جن کی محنتوں سے، جن کی کاوشوں کو زمانہ جانتا ہے، زمانہ جانتا ہے کہ حضرت مولانا متین الحق اسامہ کون تھے اور کیا خدمات انجام دی ہے۔ میرے دوستوں، صرف 2 لفظوں میں اگر یوں کہا جائے کہ جرأت اور بہادری کا نام حضرت مولانا متین الحق اسامہ قاسمی صاحب نور اللہ مرقدہ تھے، تو شاید میری بات کمزور نہیں پڑی۔ انہیں کے فرزند جوان حضرت مولانا امین الحق عبداللہ صاحب قاسمی دعوت برکات و عالیہ، ناظم جامعہ محمودیہ اشرف العلوم جہاز مئو کانپور، اور نائب صدر جمعیت العلماء اتر پردیش لکھنؤ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ آپ کا تعلق اس ادارے سے ہے جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا، خود ساقی کوثر نے رکھی ہے میخانے کی بنیاد یہاں، خود ساقی کوثر نے رکھی ہے میخانے کی بنیاد یہاں، تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی روداد یہاں۔ انہیں دین کے دیوانوں میں، انہیں دین کے شہدائیوں میں اور فدائیوں میں خوبصورت سنا اسی دیوبند کے گلدستے سے ایک خوبصورت سی گلی جہاں پر بہت بڑے بڑے اکابر گزرے ہیں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی ہو، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی ہو، مولانا اشرف علی تھانوی ہو، قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ ہوئے، بڑے بڑے اکابرین گزرے ہیں اسی گلدستے کی ایک خوبصورت سی گلی اور ایک خوبصورت سا گھرا ہوا پھول حضرت مولانا امین الحق عبداللہ قاسمی صاحب دعوت برکات و عالیہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ ہم حضرت والا سے بسط احترام حلف التماس کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی نورانی کلمات سے ہم سب سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ منتظمین حضرات اور جو کھڑے ہوئے حضرات ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بسط احترام کا بیٹھ جائیں۔ حضرت مولانا ہمارے درمیان بہت دور سے تشریف لائے ہیں۔ حضرت مولانا کے یہاں خود 10 روزہ شہدائے اسلام کے احتساب پروگرام ہوتے ہیں، لیکن ان کو چھوڑ کر حضرت مولانا ہمارے پاس تشریف لائے ہیں تو یقیناً حضرت مولانا اپنا بہت قیمتی وقت لے کر آئے ہیں۔ لہٰذا آپ بہت توجہ اور اہتمام کے ساتھ سنیے گا۔ اسی طرح ہماری خواتین بھی اوپر بڑی تعداد میں موجود ہے۔ میں نے سنا ہے کہ مردوں سے زیادہ خواتین کا مجمع یہاں پر ہوتا ہے، لہٰذا میں تمام ہی حضرات، مرد حضرات اور خواتین حضرات سے گزارش کروں گا کہ بڑی سنجیدگی اور متانت اور وقار کے ساتھ بیٹھیں اور حضرت مولانا کے نورانی کلمات سے ہم سب مستفید کریں۔ مولانا آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. میں انتہائی شکر گزار ہوں آج کے اس انتہائی نورانی اور عرفانی پروگرام کے تمام منتظمین کا، جنہوں نے مجھے آج آپ حضرات کے درمیان حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی، اور
دین کی بنیاد پر ہم سب کو یہاں جمع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جو باتیں کہی جائیں ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج محرم کی 8 تاریخ ہے۔ ماہ محرم میں جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے یہاں محرم میں جو پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں ان کا بنیادی مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ دین کے نام پر، شریعت کے نام پر، قرآن کے نام پر، صحابہ اور اہل بیت کے نام پر جو کچھ غلط باتیں ہمارے یہاں پیدا ہو گئی ہیں ان سے عام مسلمانوں کو واقف کرایا جائے اور صحیح بات بتلائی جائے۔ اس حوالے سے میں مختصر وقت میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کچھ کام کی باتیں کہلا لے جو ہم سب کے لیے مفید ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ بڑا پاکیزہ اور محترم مہینہ ہے۔ یہ جو بچے بیچ میں شور کر رہے ہیں اگر ان کو ذرا کنارے کر دیں تو آپ حضرات کو بات سننے میں اچھا لگے گا۔ بیچ میں تھوڑا شور ہوتا ہے تو بات صحیح سے سنائی نہیں دیتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن گرچہ نازل ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی عمر مبارک جب 40 کو پہنچ چکی، حضور جب 40 سال کے ہو گئے اس کے بعد قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اور 23 سال میں پورا قرآن نازل ہوا۔ 63 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلا لیا، لیکن یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے اس کو محفوظ کر دیا تھا۔ اس قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ کے نزدیک مہینے 12 ہیں، اور یہ 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے اس وقت پیدا فرمائے تھے جب اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا۔ تو یہ جو مہینے ہمارے آپ کے سامنے ہیں یہ مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور کب بنائے ہیں؟ زمین اور آسمان کو جو پیدا کیا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑی برکت والے ہیں، بڑی حرمت والے ہیں، بڑی فضیلت والے ہیں۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ 4 مہینے محرم، رجب اور ذی القعدہ، ذی الحجہ، 4 مہینے یہ حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں، یہ بڑے پاکیزہ مہینے کہلاتے ہیں۔ جیسے رمضان ہے، رمضان کتنا مبارک مہینہ ہے، تو رمضان کی اپنی الگ شان ہے۔ یہ 4 مہینے بھی ایسے ہی پاکیزہ اور محترم مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں اسلام کے آنے سے پہلے جو مکہ کے کفار تھے وہ لڑائی جھگڑے بند کر دیتے تھے کہ یہ مبارک مہینے آ رہے ہیں لہذا ہمیں ان میں جھگڑا نہیں کرنا، جنگیں بند کر دیا کرتے ہیں۔ انہی انتہائی پاکیزہ اور محترم مہینوں میں محرم کا مہینہ ہے۔ محرم کے مہینے کو اللہ نے اپنا مہینہ فرمایا،
کس کا مہینہ فرمایا؟ اپنا مہینہ فرمایا. محرم کی جو 10 تاریخ ہے، عاشورہ کا دن جو کہلاتا ہے، یہ دن ہزاروں سال پہلے سے بڑا مبارک دن ہے، بڑا محترم دن ہے. اور اس مہینے کی اس تاریخ کو یعنی 10 محرم کو بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو اپنے آپ میں ایک تاریخ ہے. اس مہینے کو جو روزے رکھے جاتے ہیں 9، 10 یا 10، 11 کو، جنہیں عاشورہ کا روزہ کہتے ہیں، ان کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ فرمایا گیا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت عاشورہ کے روزے کی ہے. تو اس سے معلوم ہوا یہ مہینہ کتنا پاکیزہ ہے. جب نیا سال شروع ہوتا ہے اور یہ مہینہ آتا ہے تو ہمارے دلوں میں یعنی اہل ایمان کے دلوں میں یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے کہ ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے، نیکیوں کا مہینہ آ رہا ہے، ادب و احترام والا مہینہ آ رہا ہے، عزت والا مہینہ آ رہا ہے، پاکیزگی والا مہینہ آ رہا ہے، اللہ کا مہینہ آ رہا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ محرم شروع ہوتے ہی جہاں ہمیں غیر ضروری چیزوں سے، کھیل کود سے، تماشے سے رک جانا چاہیے تھا، شیطان نے ہمیں ایسا بہکایا کہ محرم شروع ہوتے ہی وہ سارے تماشے ہمارے یہاں شروع ہو جاتے ہیں. اور کیا کیا ہوتا ہے وہ سب آپ اس سے واقف ہیں، اس کو الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک بات تو ہر مسلمان کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ محرم اللہ کا مہینہ ہے. اس مہینے میں کوئی کام ایسا نہیں کرنا ہے تو اللہ ویسے تو پوری زندگی کوئی کام اللہ کی ناراضگی کا نہیں کرنا ہے، لیکن اس مہینے میں خاص طور پر کوئی کام اللہ کی ناراضگی کا نہیں ہونا چاہیے. کوئی کام ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے اسلام کی غلط امیج دنیا کے سامنے پیش ہو. ہم جس دین کو مانتے ہیں، ہم جس شریعت کو فالو کرتے ہیں، جس پیغمبر کو ہم اپنا آخری نبی تسلیم کرتے ہیں، وہ جہاں ایک طرف اپنے بندوں کو نیک دیکھنا چاہتے ہیں، شریف دیکھنا چاہتے ہیں، گناہوں سے پاک دیکھنا چاہتے ہیں، نمازی اور روزے دار دیکھنا چاہتے ہیں، سچ بولنے والا اور امانت دار دیکھنا چاہتے ہیں، صاف ستھرا دیکھنا چاہتے ہیں، پڑھا لکھا دیکھنا چاہتے ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت اور اللہ کے نبی، اللہ اپنے بندوں کو، نبی اپنے امتیوں کو حوصلے والا دیکھنا چاہتے ہیں، ہمت والا دیکھنا چاہتے ہیں، طاقتور اور بہادر دیکھنا چاہتے ہیں، مایوسی سے بچانا چاہتے ہیں. انسان مایوس کب ہوتا ہے؟ جب اسے کسی سے کوئی امید نہ رہے تبھی تو مایوس ہوتا ہے. مایوسی کب آتی ہے؟ جب امید ختم ہو جائے. کیا ایمان والے کو کبھی امید ختم ہو سکتی ہے؟ ایمان والوں کو تو اپنے رب سے امیدیں ہیں اور ہمارا یہ یقین ہے. اللہ نے، قرآن نے، نبی نے ہمارے اندر ایسا یقین پیدا کیا ہے کہ جو کچھ ہوگا اللہ کی ذات سے ہوگا. اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا. جب یہ سوچ ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی تو پھر ہمارے اندر مایوسی نہیں آئے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں. فرمایا گیا کہ اللہ کو مضبوط، طاقتور، صحت مند بندہ ایک بیمار اور کمزور بندے سے زیادہ پسند ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعائیں بتائی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہماری دنیا بھی بہت اچھی بنا دیجیے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہماری آخرت بھی بہت اچھی بنا دیجیے. تو دنیا اچھی بنانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہمیں عزت عطا فرما دیجیے، ہمیں طاقت عطا فرما دیجیے، ہمیں ہمت عطا فرما دیجیے، ہمیں حوصلہ عطا فرما دیجیے، ہمیں حلال روزی عطا فرما دیجیے، ہماری ضروریات پوری فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ کو کمزور بندہ پسند نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہی وجہ
کہ مسلمانوں کے اندر حوصلہ اور ہمت پیدا کرنے کی اتنی ترغیب دی گئی، اتنا مسلمانوں کو اس چیز کے لیے اپریشیٹ کیا گیا ہے کہ وہ سچے کام کے لیے، اچھے کام کے لیے، بھلائی کے لیے ان کے اندر اتنی ہمت اور حوصلہ ہو کہ وہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شہید جنتی ہے، اور شہید کون کون ہے؟ ایک شہید تو وہ ہے جس کا بھی ہم تذکرہ کریں گے، جس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دی، لیکن کیا فرمایا؟ اگر کوئی اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے تو اسے شہید کا ثواب ملے گا۔ فرمایا اگر کوئی اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے تو اسے شہید کا ثواب ملے گا۔ کوئی اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے اس نے سامنے والے کو یعنی اپنی جان بچانے کے لیے اس نے دفاع کیا، تحفظ کیا، پھر بھی مارا گیا تو بھی شہید کی موت ملے گا۔ اس سے کیا پتا چلا کہ شریعت ہمیں حوصلے والا بنانا چاہتی، شریعت ہمیں ہمت والا بنانا چاہتی، شریعت ہمارے دلوں سے ڈر ختم کرنا چاہتی، ساری دنیا کا ڈر ختم کر کے ایک اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں بٹھانا چاہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اٹھا کر آپ دیکھیے، آپ کی 23 سال زندگی، آپ کو وہاں حوصلہ نظر آئے گا، نڈرتا نظر آئے گا۔ معلوم ہے کہ دشمن باہر تلوار لیے کھڑے ہیں اور ان کا منصوبہ ہے کہ یہ گھر سے نکلیں گے اور ان کو مارا جائے گا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی گھر سے باہر نکلتے، وہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ باہر کھڑے تھے ان کی آنکھیں اندھی کر دی اور وہ حضور کو دیکھ نہ سکے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ باہر تلواروں کا پہنا ہے لیکن اس کے باوجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکل رہے ہیں۔ جنگ کے موقع پر ایسا لگا کہ جیسے مسلمان بازی ہار گئے، یہ لوگوں نے افواہ اڑا دی کہ حضور شہید کر دیے ہیں، مسلمانوں میں بے چینی پھیل گئی۔ جیسے یہ خبر پھیلی کہ حضور شہید کر دیے گئے تو اہل ایمان کے قدم اٹھانے لگے، دشمن غالب آنے لگا، مسلمان پیچھے ہٹنے لگے۔ اس موقع پر اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے دیکھا کہ تنہا تنہا گھوڑے پر سوار دشمن کی پیٹھ پہ گھسے جا رہے ہیں اور نعرہ لگا رہے ہیں، انا نبی ولا کذب، انا ابن عبد المطلب، کہ میں سچا نبی ہوں، جھوٹا نبی نہیں ہوں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اور آپ تلوار چلا رہے ہیں اور دشمنوں کی گردنیں اڑا رہے ہیں۔ ہمارے پیغمبر ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہم نے محمد رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ رکھا ہے۔ یہ بہادری، یہ ہمت، یہ طاقت جس طرح حضور کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اسی طرح حضور کا حوصلہ اور حضور کی بہادری ہمارے لیے نمونہ ہے، حضور کی طاقت ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ایک بہت بڑا پہلوان تھا عرب میں جو کبھی کسی سے ہارتا نہیں تھا، اس نے چیلنج کیا حضور کو، اگر آپ سچے نبی ہیں تو مجھے کشتی میں ہرا کر دکھائیے۔ کیا نبی کا کام مشکل ہوتا ہے؟ نبی کا کام مشکل ہوتا تو نہیں، لیکن اس نے چیلنج کیا، اللہ کے نبی نے اس چیلنج کو قبول کیا۔ اتنا بڑا پہلوان تھا کہ کہتے ہیں کہ کئی پہلوان مل کر اس کو قابو نہیں کر پاتے تھے۔ اللہ کے نبی کے سامنے آیا، آپ نے ایک ہاتھ لگایا، چپ، بڑی بے عزتی اس کو محسوس ہوئی، پھر کھڑا ہوا، پھر آپ نے ایک ہاتھ لگایا نیچے، کئی مرتبہ وہ کھڑا ہوا اور ہر مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اسے گرا دیا۔ آخر بتانے میں آتا ہے کہ آپ 40 ارب پہلوانوں کے برابر اکیلے آپ کی طاقت تھی۔ اس سے ہمیں کیا میسج مل رہا ہے، کیا پیغام مل رہا ہے؟ کہ مسلمان کو مضبوط ہونا چاہیے، مسلمان کو ہمت والا ہونا چاہیے، اور آپ کیا ہمت کا اندازہ لگائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے طائف کا واقعہ تو بارہا سنا ہوگا، آج ذرا ایک نئے طرح سے طائف کے واقعے سے سبق لیجیے۔ طائف آپ تشریف لے گئے،
جو لوگ عمرے کے لیے گئے ہوں گے، اگر کسی کو اللہ نے طائف جانے کی توفیق دی ہو تو طائف بہت اونچی پہاڑی پر ہے، بہت اونچائی پر ہے، ہزاروں فٹ کی اونچائی پر ہے۔ اور آج جب بہت اچھے ہائی ویز اور روڈ بن گئے تب وہاں جانا مشکل ہوتا ہے۔ اس زمانے میں آج جب کچھ بھی نہیں تھا، مکے سے تقریباً 70 کلومیٹر دور سفر کرنا اور اس کے بعد ان پہاڑوں پہ چڑھنا اتنا مشکل کام ہے۔ پھر جب طائف تشریف لے گئے تو طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ پتھر برسائے، اتنا شدید زخمی کر دیا کہ خون سے آپ کے پیر، آپ کے نالے نے دوبارہ کیا کہ جوتوں سے چپک گئے، اتنا خون نکلا۔ لیکن آپ ہمت کی بات دیجیے، یہ صفت رحمت تو ہے ہی کہ آپ رحمت للعالمین ہے، لیکن یہ دل کی مضبوطی کی بات ہے کہ آپ نے بدلہ نہیں لیا۔ فرشتہ آیا کہ آپ حکم دیجیے کہ ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ان کو پیس کر ختم کر دیا جائے، لیکن آپ کا کیا فرما ہے؟ نہیں، یہ مجھے نہیں پہچانتے، تو ان کی اولاد مجھے پہچانے کی۔ ایک طرف اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضور رحمت للعالمین تھے، دوسری طرف یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضور اپنے دل سے کتنے مضبوط تھے۔ کمزور آدمی ہوتا ہے تو ذرا ذرا سی بات پہ ناراض ہوتا ہے، غصہ آنا، انتقام کا جذبہ پیدا ہونا، ریونج کا جذبہ پیدا ہونا، یہ کمزوری کی علامت ہے، اور معاف کر دینا یہ طاقتور ہونے کی علامت ہے۔ اور ایسی شدید مصیبت میں آ کر معاف کرنا جب پورے اختیار کے ہاتھ میں اشارہ کرتے تو طائف والوں کا نام و نشان مٹ جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 10 سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں، اور اکثر جنگیں، بلکہ ساری جنگیں ایسی تھی جس میں مسلمان کمزور تھے، لیکن اس کے بعد فتح حاصل ہوئی۔ اس کے باوجود بدر میں کیا ہوا؟ 313 کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ، 1000 کا لشکر ہے، لیکن بدترین شکست ہوئی کفار کو۔ ان سارے واقعات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شریعت مسلمان کو مضبوط دیکھنا چاہیے، اور موت کا ڈر سب سے بڑا ڈر کاہے کا ہوتا ہے؟ موت کا ڈر ہوتا ہے۔ موت کا ڈر دل سے ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں موت کو کثرت سے یاد کرو۔ جس چیز کو آپ مستقل یاد کریں گے اس کا ڈر تو دل سے نکل جائے گا۔ موت کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، موت کی بات کی زندگی کا ڈر ہونا چاہیے۔ تو موت کا ڈر دل سے نکالنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے موت کو کثرت سے یاد کرو، تاکہ تم موت کی تیاری کرو۔ تیاری کب کریں گے؟ جب ڈر نکل جائے گا کہ ہاں موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے۔ موت کا ڈر نکالا جا رہا ہے مسلمانوں کے دلوں سے، اور ڈر ایسے نکالا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں موت کی دعا کروائی جا رہی ہے۔ اللہ کے راستے میں موت کی دعا کروائی جا رہی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر مسلمان ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور سورہ فاتحہ میں ہم ایک دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ وہ کون لوگ ہیں جن پر آپ نے انعام فرمایا؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ فرما رہے ہیں وہ لوگ جن پر ہم نے انعام فرمایا وہ نبی ہیں، صدیقین ہیں اور شہداء ہیں۔ یعنی ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم سے یہ دعا منگوائی جا رہی ہے اے اللہ ہمیں شہیدوں کے راستے پر چلا دیجیے۔ ایک روایت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں موت کا ڈر دل سے کیسے نکالا جا رہا ہے کہ موت کی تمنا کروائی جا رہی ہے۔ آقا ایک روایت میں آتا ہے کہ جس مسلمان نے کبھی اپنی پوری زندگی میں شہادت کی تمنا نہیں کی وہ منافق کی موت کا مرے، نفاق کی حالت میں مرے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے جو مسلمان شہادت کی موت کی تمنا کرے اس کے دل میں موت کا ڈر ہوگا۔ اور دیکھیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، یعنی صرف ہمیں حکم نہیں دے رہے، آپ دعا فرما رہے ہیں تاکہ امت کے لیے نمونہ بنے۔ کیا دعا فرما رہے ہیں؟ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، اور پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔
مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے. حضور کو تو جنت کی ضرورت نہیں ہے، جنت کو حضور کی ضرورت ہے. جنت حضور کی محتاج ہے، حضور جنت کے محتاج نہیں ہے. لیکن پھر بھی آپ کیا دعا فرما رہے ہیں؟ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں. یہ ہمارے آپ کے لیے میسج ہے، پیغام ہے کہ جس موت کی تمنا رسول اللہ کر رہے ہیں تم بھی اس موت کی تمنا کرو. اور جب ہم شہادت کی موت کی تمنا کریں گے تو موت کا ڈر ہمارے دل سے نکلے گا، اور موت کا ڈر نکلے گا تو ہم طاقتور بنیں گے، حوصلے والے بنیں گے، ہمت والے بنیں گے. صرف اللہ کا ڈر دل میں ہوگا. دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر بن خطاب آدھی دنیا کے اکیلے بادشاہ ہیں اور دعا فرما رہے ہیں یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما دے. اور خالی اتنا نہیں، قرآن میں اہل ایمان کے اندر سے ان کے اندر شہادت کا شوق پیدا کرنے کے لیے، شہادت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے، موت کا ڈر دل سے نکالنے کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. مرنا تو سب کو ہے، موت تو سب کو آنی ہے، چاہے بستر پر آئے، چاہے اسپتال میں آئے، چاہے میدان جنگ میں آئے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سنو مسلمانوں، جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں گے، ان کو مردہ مت کہنا. تم اپنے بستر میں مرو گے مردہ کہلاؤ گے، اسپتال میں مرو گے مردہ کہلاؤ گے، لیکن اللہ کے راستے میں مرو گے کہ صرف اللہ کا ڈر تمہارے دل میں ہوگا اور دنیا کا ڈر تمہارے دل سے نکل جائے گا. تو پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ تم زندہ ہو، تم اس دنیا سے چلے گئے ہو لیکن زندہ ہو. اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ شہید اپنی قبروں میں زندہ ہے. بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہے اور ان کے رب کی طرف سے انہیں رزق عطا کیا جاتا ہے. ایسے کوٹ کوٹ کر گھرس گھرس کر دنیا کا ڈر اور موت کا ڈر اہل ایمان کے دل سے نکالا جا رہا ہے. انہیں طاقتور بنایا جا رہا ہے، انہیں حوصلے والا بنایا جا رہا ہے، انہیں ہمت والا بنایا جا رہا ہے. یہاں تک کہا گیا کہ کسی کی موت پر موت کا ڈر کیسے نکالا جا رہا ہے. موت کوئی بڑی چیز نہیں ہے، ایک نہ ایک دن تو مرنا ہی مرنا ہے. کیا کرنا؟ موت کو ہلکے میں لو، موت کو بہت بھاری لینے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں آئے ہیں تو جانے ہی ہے. ہم لوگوں کی یہ صورتحال اٹھا دے، بڑے افسوس کے ساتھ اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں صاحب دنیا سے چلے گئے. ٹھیک ہے، افسوس ہے دنیا سے جانے کا، لیکن ایک نہ ایک دن جانا ہی ہے. آدمی 70-80 سال رہ گیا تو اس نے اپنی عمر پوری کر لی، مرنا تو ہے ہی ایک نہ ایک دن. اگر کوئی چلا گیا تو اتنا کم سے نڈھال ہو جانا کہ حالتیں خراب ہوئے جا رہی ہے. تو موت کا ڈر دل سے نکالا جا رہا. فرمایا گیا موت کسی کی ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں ہے. کیا فرمایا؟ 3 دن سے زیادہ غم منانے، غم ہونا الگ چیز ہوتی ہے. بھائی کوئی بھی خریدی چلا گیا تو غم تو بہت دنوں تک ہوتا ہے. ہمارے والد کو گئے ہوئے 4 سال ہو گئے، آج کے جب تذکرہ بھی کرتا ہے تو غم تو ہوتا ہے نا. لیکن غم منانے کی اجازت نہیں دی گئی. کیوں؟ اگر موت کی غم مناؤ گے تو موت کا ڈر دل میں پیدا ہوگا، موت سے دہشت پیدا ہوگی، موت سے بھاگنے کی کوشش کرو گے. اور جب موت کا ڈر دل میں پیدا ہوگا تو تم کمزور ہو جاؤ گے، تمہارا حوصلہ ٹوٹ جائے گا، تمہاری ہمت ٹوٹ جائے گی. صرف بیوی کو یہ اجازت ہے کہ خود کو دیا گیا ہے کہ تم 1 مہینے 4 مہینے 10 دن اپنے شوہر کی موت کا غم مناؤ، باقی کسی کو بھی غم منانے کی اجازت نہیں. ہماری شریعت نے، ہمارے دین نے، ہمارے قرآن نے، ہمارے نبی نے کوٹ کوٹ کر ہمارے دل سے موت کا ڈر نکالنے کی کوشش کی. اور یہی وجہ کہ ہم صحابہ کرام کے اور اہل بیت کے اور بعد کے مسلمانوں کے واقعات پڑھے تو ان کی موت کوئی چیز ہی نہیں تھی. اور آج بھی دنیا اسی سے پریشان ہے. پوری اسلام کی 1450 سال کی تاریخ میں، پورے اسلام کی 1450 سال کی تاریخ میں بہت کم، شاید ہی اتنا دکھا موقع ایسے آئے ہیں جب مسلمان طاقت اور مال و دولت کے اعتبار سے اپنے دشمن سے زیادہ مضبوط ہو. ورنہ اکثر ایسا ہوا ہے کہ مسلمان کمزور ہے اور دشمن مضبوط ہے، ظاہری ہتھیار میں، افواج میں، طاقت میں، مال و دولت میں. لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے آدھی دنیا پر حکومت کی ہے، بڑی بڑی طاقتوں کو نیچا دکھایا ہے. وہ جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، جنگ خندق ہو، جنگ تبوک ہو، کتنی جنگیں کہ جب مسلمان کمزور ہیں. ایک جگہ میں مسلمانوں کی
مسلمان بھاری پڑ گئے. بہت سارے قیصر روم 7 بڑے عالموں میں جس کی حکومت تھی. بڑے عالم سمجھتے ہیں سب کانٹیننٹ جیسے ایشیا ہے, افریقہ ہے, یورپ میں, اس طرح قیصر جو قیصر کی حکومت تھی رومن امپائر 7 بڑے عالموں میں اس کی حکومت تھی. لیکن مسلمانوں نے اس کو کمزور کیا, اس کی کمر توڑی. حالانکہ مسلمانوں کی طاقت اس کے مقابلے میں بہت کم تھی. پوری تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں تو ہتھیار کے معاملے میں, طاقت کے معاملے میں, فوج کے معاملے میں, مال و دولت کے معاملے میں ہر زمانے میں مسلمان کمزور ہوئے. اور زیادہ دور کیوں جائے, سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. میں صرف اشارہ کروں گا کہ آج سے 30 سال پہلے, 35 سال پہلے ایک سپر پاور ملک جس کا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے, سب سے بڑی فوج اس کے پاس ہے, سب سے اعلیٰ ہتھیار اس کے پاس ہے, سب سے اچھے کیمرے اور ڈرون اس کے پاس ہے, نیوکلیر اور ایٹم بم اس کے پاس ہے, جس کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر سمندر میں ایک سوئی بھی گر جائے تو ہم اس کو ڈھونڈنے کی پوزیشن میں ہیں. وہ اکیلے نہیں, اپنی کئی ملکوں کی فوج کے ساتھ ایک چھوٹے سے غریب سے ملک میں داخل ہوا اور یہ دعوت کے افغان شخص کو ہمارے حوالے کرو ورنہ پورے ملک کو تحس نحس کر دیں گے. اور وہ ملک چھوٹا سا ملک, کمزور سا ملک جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے, جہاں کے رہنے والوں کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے, جہاں کے رہنے والوں کے پاس بدن ڈھکنے کو کپڑے نہیں ہے, ریت پر چلنے کے لیے جوتے نہیں ہیں, بیمار پڑ جائے تو علاج کے لیے دوا نہیں ہے. 30 سال 35 سال ہو گئے دنیا کا وہ سپر پاور اس چھوٹے سے کمزور ملکوں میں داخل ہوا تھا, آج تک وہ قبضہ کر پایا, آج تک ان کی ہمت توڑ پایا, آج تک انہیں شکست دے پایا. تازہ مثال لیجیے, فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے ہر لحاظ سے دشمن مضبوط ہے اور تھوڑا موٹا مضبوط نہیں ہے, ہزاروں گنا زیادہ پاورفل اور طاقتور ہے. سب سے بڑی بڑی ایجنسیاں, سب سے زیادہ انٹیلیجنس ان کا مضبوط, فوج ان کی مضبوط, ہتھیار ان کے مضبوط, پوری دنیا میں سپورٹ ان کو ملا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود 8 مہینے ہونے والے ہیں, آج تک فلسطینیوں کا حوصلہ توڑ پائے. ان کا حوصلہ توڑ, فلسطینیوں کی یہ حالت ہے کہ ان کے پاس 2 وقت کے کھانے کا سامان نہیں ہے, ایک ہفتہ سودا کر رہے ہیں. بچے بیمار ہو رہے ہیں تو ان کے لیے علاج کے لیے دوا نہیں ہے, دوا کے لیے پیسے نہیں ہے, اسپتال ختم کر دیے, اسکول ختم کر دیے, پوری کالونیاں ختم کر دی. لیکن حوصلہ نہیں توڑ پائے, ہمت نہیں توڑ پائے, اپنے سامنے جھکا نہیں پائے. کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی جذبہ ہے جو رسول اللہ نے, دین نے, قرآن نے ان کے اندر پیدا کیا ہے کہ ان کے دلوں سے موت کا ڈر کھڑچ کے نکال دیا اور ان کے دل میں شہادت کا جذبہ پیدا کر دیا کہ اللہ کے خاطر, نبی کی خاطر اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہے. اولاد تو نہ ہو رہی ہو, ہونے دو, ہماری زندگی جا رہی ہے, جانے دو, ہمارے مال ختم ہو رہا ہے, جانے دو, بھوکا رہنا پڑ رہا ہے, رہنے دو. دنیا کی محبت ان کے دل سے ختم ہو چکی ہے, انہیں صرف اللہ کا ڈر ہے اور اللہ کی محبت ہے, جذبہ شہادت ان کے اندر ہے. جو آدمی مرنے کے لیے گھر سے باہر نکلے گا اسے کبھی ہرا پاؤ گے, اسے کبھی ڈرا پاؤ گے. دشمن کے فوجی آتے ہیں فتح حاصل کرنے کے لیے, کامیاب ہونے کے لیے, جیت کر واپس جانے کے لیے کہ ہمارا پروموشن ہو جائے گا, ہماری سیلری بڑھ جائے گی, ہماری رینک بڑھ جائے گی. اور یہاں اہل ایمان میدان میں آ رہے ہیں کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے, ہم شہید ہو جائیں, اللہ کے راستے میں جامع شہادت پیش کر دیں. دنیا کی کوئی طاقت ایسے آدمی کو نہیں ہرا سکتی جو مرنے کے لیے میدان میں آیا ہو. جب دنیا نے یہ دیکھا کہ ہر لحاظ سے کمزور ہے, طاقت میں کمزور ہے, مال و دولت میں کمزور ہے, کھانے پینے ان کے پاس نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود یہ ہمیشہ بھاری پڑتے ہیں. ان کو شکست دینا بڑا مشکل ہے, ان کے حوصلوں کو توڑنا بڑا مشکل ہے. آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟
ان کے پاس ایسے کون سی چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، جو ہمارے فوجیوں کے پاس نہیں ہے؟ ہم اپنے ایک فوجی پر ملین اور ٹریلین ڈالر خرچ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی چند مہینے پہلے کی بات ہے، ایک بہت بڑے یورپین نیوز چینل پہ ایک اسرائیلی فوجی نے آ کر یہ ایکسپٹ کیا ہے کہ ہمارے اندر فلسطین کے لوگوں سے لڑنے کی ہمت نہیں ہے۔ ہم چاہیے تو بم برسا سکتے ہیں، لیکن فلسطین کے وہ جو اپنے دیش کی، اپنے ملک کی حفاظت کرنے لڑ رہے ہیں، ان سے لڑنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ ہم جتنا اپنے فوجیوں پر خرچ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ پوزیشن میں نہیں شکست دے سکے۔ ریسرچ کرو، پتا کرو کہ آخر مسلمانوں کے پاس ایسا کیا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہزاروں سال پہلے دشمن نے اس کا پتہ لگایا، تحقیق کی، ریسرچ کیا، سب جوڑ کر بیٹھے تو انہیں پتہ چلا کہ یہ جو ان کے پاس جذبہ شہادت ہے، اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ایک کسی چیز کی کمی ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن ان کے پاس یہ ایک ایسی چیز موجود ہے جس کا توڑ ہمارے پاس نہیں ہے۔ پھر کیا کیا جائے؟ اس حوصلے کو کیسے کمزور کیا جائے؟ اس طاقت کو کیسے کمزور کیا جائے؟ یہ جذبہ شہادت ان کے دلوں سے کیسے ختم کیا جائے؟ موت کا ڈر ان کے دلوں میں، ان کے نوجوانوں کے دلوں میں کیسے بیٹھایا جائے؟ کیا کیا جائے؟ ایک موت اور ایک شہادت کو لے کر اتنا رونا دھونا، اتنا رونا دھونا، اتنا رونا دھونا، پورے پورے مہینے، دو مہینے کو صرف ایک شہادت کے نام پر منحوس قرار دے دینا اور شادی بیاہ بند کر دینا، تقریبات ختم کر دینا، سفید اور رنگین لباس پہننا چھوڑ دینا اور عورتوں کا دو مہینے سینہ پیٹنا اور گان پیٹنا، صرف ایک موت اور ایک شہادت کو لے کر۔ جو نوجوان، جو قوم ایک شہادت کو لے کر انتظار ہوئے گی، اس کے اندر شہادت کا ذہن پیدا ہوگا۔ جو قوم ایک موت اور ایک شہادت کو لے کر دو مہینے کو منحوس قرار دے گی، اس کے اندر موت کا ڈر نکلے گا اس کے دل سے۔ جو عورتیں دو مہینہ، ڈھائی مہینہ ایک شہادت کے نام پر ماتم کریں گی اور غم منائیں گی، ان کے گروہ سے مجاہد بچے پیدا ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے محرم میں نوازِ رسول سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے نام پر، اس کا حضرت حسین سے کوئی لینا دینا نہیں، حضرت حسین کے نانا سے کوئی لینا دینا نہیں، حضرت حسین کے والد حضرت علی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ انہوں نے جو اپنے نبی کے دین کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، وہ اس لیے نہیں گئے تھے کہ تم ان کی موت کا غم مناؤ۔ اور موت تو، شہادت تو مانگنے کی چیز ہے، شہادت طلب کرنے کی چیز ہے۔ آقا فرما رہے ہیں جس نے شہادت کو تمنا نہیں کی وہ منافق کی موت مرا۔ ہم کس چیز کا کیا جاتا ہے؟ جو چیز نہیں ہونی چاہیے، ایکسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے تھا، ہو گیا تو اس پر غم ہے، افسوس ہے۔ بیماری نہیں آنی چاہیے، بیماری آ گئی تو اس پر غم ہے، افسوس ہے۔ کاروبار میں نقصان نہیں ہونا چاہیے تھا، ہو گیا تو اس پر غم ہے اور افسوس ہے۔ لیکن شہادت تو یہ مطلوب تھی، شہادت کی تو دعائیں کر رہے تھے۔ کیا حضرت حسین نے شہادت کی دعا نہیں کی ہوگی؟ کیسی دعا کی؟ کیسی دعا کی کہ حضرت علی یہ بھی شہید ہوئے، حضرت حسن یہ بھی شہید ہوئے، حضرت حسین یہ بھی شہید ہوئے، ایسی دعا کی۔ تو شہادت جو مانگنے کی چیز ہے، بھلا کہ اس پر غم منایا جاتا ہے، بھلا کہ اس پر ماتم کیا جاتا ہے۔ اور پھر میں آپ سے عرض کروں، یہ جو کچھ کیا
کیا جا رہا ہے، تعزیہ وغیرہ بنایا جا رہا ہے. یہ حضرت حسین کی توہین تو ہے، لیکن یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اس میں مسئلہ کا اختلاف نہیں ہے. جب عام طور پر ہمارے مقررین بیان کرتے ہیں کہ بھائی تعزیہ غلط چیز ہے، اچھی چیز نہیں ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو ہے ہی 24 نمبر بھابھی، یہ تو کہیں گے. لیکن آپ کو معلوم ہے یہ ایسا مسئلہ ہے جس پہ دیوبندی بریلوی کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب نے تعزیہ کو حرام اور ناجائز لکھا ہے. ان کے فتوے کا کتاب ہے فتاوی رضویہ، اس میں انہوں نے ناجائز اور حرام لکھا اور اسے حضرت حسین کی توہین قرار دیا ہے کہ یہ حضرت حسین کی توہین ہے، یہ حضرت حسین سے محبت نہیں بلکہ حضرت حسین کی دشمنی ہے. تو اس میں تو مسئلہ کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو محرم کا مہینہ ہے اس کے تعلق سے 2-3 چیزیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے. ایک تو یہ اللہ کا مہینہ ہے، میں نے جیسا کہ شروع میں عرض کیا یہ محترم مہینہ ہے، یہ پاکیزہ مہینہ ہے. اس مہینے میں کسی بھی طرح کے خرافات وہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے. اور پھر وہ خرافات کو نوازے رسول کے نام پر. یعنی اگر ہمارے آپ کے گھر میں مٹی ہو جائے، ہمارے والد کا انتقال ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے اور کوئی اگر ہمارے گھر میں ڈھول بجائے تو ہمیں پسند آئے گا، ہم اسے برداشت کریں گے. یعنی ہمارے ماں باپ 100 مائیں اور 100 باپ جن پر قربان، ہمارے خاندان جن پر قربان، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ہمارے باپ کے انتقال پر اگر کوئی اگر ڈھول گانا بجائے تو ہمیں وہ برداشت نہیں ہے. لیکن حضور کے نوازے نوجوانان جنت کے سردار اہل بیت کے سرخیز جناب سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ڈھول اور باجا بجائے گئے اور ان کے نام پر بجائے گئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں گانے اور باجے کی آواز کو مٹانے کے لیے آیا ہوں. کیا فرماتے ہیں؟ میں گانے اور باجے کی آواز کو مٹانے کے لیے آیا ہوں اور محرم میں اسی نبی کے نوازوں کے نام پر، اسی نبی کے گھر والوں کے نام پر ڈھول باجا اور میوزک بجائی ہے. کیا وہ دکھائیں گے اللہ کو اور کیا وہ دکھائیں گے رسول اللہ کو، کیا وہ دکھائیں گے حضرت علی اور حضرت حسین کو. اگر کل میدان محشر میں حضرت حسین نے پوچھ لیا کہ اپنے نانا کے دین کی عبادت کے لیے میں نے اور میرے گھرانے نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا اور تم نے ہمارے ہی نام پر میرے نانا کے دین کا جنازہ نکالا، کیا جواب دیں گے؟ اور کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے. اس دین کی خاطر حضور نے جس طرح تکلیفیں برداشت کی ہیں اور صحابہ نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، اہل بیت نے بھی اسی طرح تکلیفیں برداشت کی ہیں. اہل بیت میں حضور کی بیویاں بھی شامل ہیں، بلکہ اہل بیت میں پہلا نمبر حضور کی بیویوں کا ہے اور حضور کی سب سے پہلی بیوی اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کی قربانی ایک طرف اگر کر دی جائے تو دیگر کی قربانی ایک طرف. ایسی عظیم الشان قربانیاں ہیں حضرت خدیجہ کی اور سیدنا صدیق اکبر کی کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حضرت خدیجہ کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے. ان کے انتقال کے کافی وقت کے بعد تو آپ کی دیگر بیویوں میں سے کسی نے کہہ دیا کہ کیا آپ اس بوڑھی کو ہم یاد کرتے رہتے ہیں، ہم لوگ آپ کے پاس موجود ہیں پھر بھی آپ اسی کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہو رہی اور آپ گھبرا کر تشریف لا رہے ہیں تو سہارا دینے والے خدیجہ ہیں. آپ کی نبوت کا سب سے پہلے اقرار کرنے والی خدیجہ ہے، آپ پر اپنا مال نچھاور کرنے والی خدیجہ ہے. یہ خدیجہ اہل بیت میں سے
تکلیف ہوتی ہے، لیکن حضرت عثمان کو 40 دن تک پانی نہیں دیا گیا. یہ بھی اہل بیت میں سے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے ان کو بھی اہل بیت میں شمار کیا ہے. حضرت عثمان کو اہل بیت کہیں سے بھی قربانی دینے میں پیچھے نہیں ہے. حضرت علی یہ اہل بیت میں سے، آپ کو شہید کیا گیا، آپ نے کیسے قربانی دی؟ آپ کے 5 سالہ جو دور خلافت ہے وہ انتشار کا شکار رہا، مسلمانوں میں لڑائی جھگڑے ہوئے، دشمنوں نے آپ کے ساتھ ساتھ دیا کہ آپ کو تکلیفیں پہنچائی اور پھر بالآخر آپ کو شہید کیا. حضرت حسین وہ حضور کے سب سے چہیتے نوازے، حضرت حسن حضور کے سب سے چہیتے نوازے. حضرت حسن کو زہر دے کر شہید کیا گیا، حضرت حسین کو میدان کربلا میں شہید کیا گیا. کیوں؟ دین کی حفاظت کے لیے، اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے. جس گھرانے نے اپنی جانوں کا نذرانہ پانی کی طرح بہایا، اپنا خون پانی کی طرح بہایا ہو، اسی گھرانے کے نام پر اسی دین کا جنازہ نکالا جائے اور ہم برداشت کریں، بلکہ ہمارے نوجوان جا کر دیکھیں، تماشے دیکھے جا کر مزے لیں. کیوں؟ جب یہ روڈ سے قافلہ نکلتا ہے، جب ڈھول بازا نکلتا ہے اور حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین کے نام پر میوزک اور گانا بجایا جاتا ہے، تو کیا ہمارے نوجوان اور ہماری عورتیں والے کو نہیں دیکھتی؟ کیا وہ دکھائیں گے میدان محشر میں سیدنا حسین کو؟ کیا وہ دکھائیں گے حضرت علی کو؟ اور کیا وہ دکھائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہیں ہمارے کھانا بناتا ہے سب تماشا کرنے کے لیے؟ اس لیے یہ ماہ محرم یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اور اپنی شہادت یہ کوئی غم کی چیز نہیں ہے. اگر شہادت خدا نہ خواستہ غم کی چیز ہوتی تو تاریخ اسلام کا کوئی دن سال کے 365 دن میں ہر دن کسی نہ کسی کی شہادت آپ کو نظر آ جائے. کس کا غم مناؤ گے؟ کس کا ماتم کرو گے؟ کیا پورے سال کو ملوث قرار دے دو گے؟ کوئی اور دن اگر کسی کی موت پر غم منانے کی اجازت ہوتی تو وہ دن اس کا سب سے زیادہ حقدار تھا جب کائنات کے سردار سید القونین امام الانبیاء تاجدار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. اگر غم منانے کی اجازت ہوتی تو سب سے زیادہ وہ دن اس کا حقدار تھا کہ اس دن غم منایا جاتا. لیکن نہ صحابہ نے، نہ ابو بکر نے غم منایا، نہ عمر نے، نہ عثمان نے، نہ علی نے، نہ حضرت حسین نے، نہ فاطمہ نے، نہ عائشہ نے، کسی نے غم نہیں منایا. جب اس دن غم منانے کی اجازت نہیں ہے تو جن کی جوتیوں کے صدقے میں حضرت حسین کو یہ مقام ملا ہے ان کا غم منانے کی اجازت ہوگی؟ ذرا سوچنے کی چیز ہے، دماغ لگانے کی چیز ہے. کس کا غم منائیں گے؟ کس کی شہادت پر رونا روئیں گے؟ تو جو کچھ یہ ماہ اچھا ہے، ایک ہوتا ہے غم ہونا ایک چیز ہوتی ہے. حضرت حسین کی شہادت کا غم اگر کسی کو نہ ہو تو اسے اپنی ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. بھائی دردناک شہادت ہوئی ہے، آپ کو دھوکے سے بلا کر شہید کیا گیا ہے، تو اس کا افسوس تو ہوگا. جب حضرت حسین کی شہادت کا تذکرہ ہوگا تو آنکھوں میں آنسو آئیں گے، دل میں تکلیف ہوگی، دل مچل اٹھے گا. اور اگر کسی مسلمان کے دل میں تکلیف نہ ہو تو اپنے ایمان کا جائزہ لے. ایک موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ میں ان دونوں سے یعنی حسن حسین سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ، اور جو کوئی ان دونوں سے محبت رکھے اے اللہ تو ان سے بھی محبت رکھ. یعنی اگر ہمارے دل میں حسن اور حسین کی محبت ہے تو ہمیں یہ
یہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے تفصیل بیان کروں، ورنہ مجلسوں میں جو آگے ذاکر حضرات بیان کرتے ہیں اور جس طرح رلاتے ہیں، اگر آپ کو دیکھنا ہو تو یوٹیوب پر اس کی دیکھیے تو ان کا رونا دیکھ کر آپ کو ہنسی آ جائے گا۔ بیان کرتے ہیں ایسا ہوا تو حضرت حسین یہاں پہنچے، پھر یہ ہوا، یہ تیر آیا لگا اور ایسا ہوا، پھر ایسا نہیں ابھی روئیے گا نہیں، ابھی نہیں رونا ہے۔ دیکھیے تو یہ سب کیا ہے؟ یہ غم ہو رہا ہے، اپنا ڈرامہ کر رہے ہیں، اور وہ بھی نماز رسول کے نام پر کر رہے ہیں، ان کی محبت کے نام پر کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم یہ نماز رسول پر ظلم ہے۔ مارنے والے نے ایک بار مارا، تم ہر سال مار رہے ہو۔ تو مارنے والا جتنا ذلیل ہے اور عذاب الہی کا مستحق ہے، تم اپنے آپ کو سوچو کہ ایک بار مارنے والے کا بھی حال ہے اور تم ہر سال قرآن جس کو زندہ میں رہا ہے، تم ہر سال اس کو مار رہے ہو، تم کہاں کھڑے ہو؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ پروگرام کیے جاتے ہیں تاکہ آپ ان غلط چیزوں سے بچ جائیں، تاکہ اس میں شامل ہو جانا اور اس کا حصہ بن جانا یہ غلط نہیں ہے، اسے دیکھنا بھی غلط ہے، وہاں جانا بھی غلط ہے۔ نفرت ہونی چاہیے کہ یہ حضور کے گھرانے کی توہین ہے، یہ نماز رسول کی توہین ہے۔ اگر ہمارے باپ بھی کوئی توہین کرے تو ہم اس کا چہرہ دیکھ کر گوارا نہ کریں، اور نماز رسول کی توہین ہو اور ہم کھڑے ہو کر تماشا دیکھیں، ہماری عورتیں کھڑے ہو کر تماشا دیکھیں۔ دوسری بات، آج کے جو حالات اور مسلمان خاص طور پر ہندوستان کا مسلمان جن حالات سے گزر رہا ہے، دشمن کو آپ کے کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن اسے آپ کی ہمت توڑنی ہے، آپ کو مایوس کرنا ہے، آپ کو اندر سے کمزور کرنا ہے، آپ کے اندر خوف اور ڈر پیدا کرنا ہے۔ جس دن دشمن آپ کے اندر خوف اور ڈر پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا، اس دن سمجھ لیجیے کہ دشمن حقیقی معنوں میں کامیاب ہو گیا۔ آپ کا گھر توڑ دیا جائے، آپ کی دکان جلا دی جائے، آپ کے کاروبار کو نقصان پہنچا دیا جائے، آپ کی لنچنگ کر دی جائے، اس میں دشمن کی کامیابی نہیں ہے۔ جس دن دشمن نے آپ کے دل میں ڈر پیدا کر دیا، اس دن دشمن کی کامیابی ہوگی۔ اس لیے جس طرح قرآن نے، نبی نے، صحابہ نے ہر موقع پر ہمارے دلوں سے ڈر نکالا ہے، آج بھی ہمارے نوجوانوں کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہمارے دل میں صرف ایک اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، دنیا میں کسی سے ہم نہیں ڈرتے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ہم جانتے ہوں گے، مرنا تو ہمیں ہے ہی، دنیا میں کوئی ہے جو ہمیشہ کی زندگی لے کر آیا ہو؟ شیطان کا اللہ نے چھوڑ دی ہے۔ ہر انسان کو مرنا ہے، کب مرنا ہے ہمیں نہیں معلوم، اور اس سے زیادہ مبارک موت کوئی نہیں ہو سکتی جو اللہ کے راستے میں ہے، جو اس وجہ سے آئے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ کا نام لیتے ہیں، ہم قرآن کی بات کرتے ہیں، اس وجہ سے اگر ہمیں موت آ جائے تو وہ ہمارا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور پھر وہ قوم جو دن میں 5 مرتبہ یہ اعلان کرے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اس قوم کے اندر اگر کسی انسان کا ڈر آ جائے تو اس سے زیادہ شرم کی اور افسوس کی کوئی بات نہیں۔ یہ محرم کا مہینہ، یہ حضرت حسین کی شہادت، یہ آ کر ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ باطل کا ڈر اپنے دلوں سے نکالو، دنیا کا ڈر اپنے دلوں سے نکالو، اور مسلمان ہونے کی وجہ سے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر تمہیں اپنی جان کی قربان کرنی پڑے تو اس کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ یہ محرم کا اور حضرت حسین کی شہادت کا پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں اس پروگرام کو منتظمین کو، اللہ تعالی ہر سال اس پروگرام کو اسی طرح منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت یومی ابھی والا درمیان حضرت مولانا امین محب عبداللہ حاسبی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ بڑے قیمتی نصیحتیں پیش فرما رہے تھے۔ حق تو یہ ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ باقی اپنی فطرت میں ادھوری ہے نرالی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گزشتہ تقریباً 3 یا 4 سالوں سے 5 سالوں سے یہ جلسہ شہدائے اسلام کے نام سے یا حضرت محرم حرام کے نام سے یہاں پر ہو رہا ہے، جس کے رکن رواں حضرت مولانا عبدالحق صاحب نگری دعوت برکاتہ ملالیہ، جن کی کوششوں سے، کاوشوں سے
دماغی دلی سماجی کام کر رہی اور میں نے اس کی کیونکہ کارگزاری ملی اور ڈیٹیل ملی تو مجھے معلوم ہوا کہ نوجوان بڑے ایکٹیو ہے اور ہمارے درمیان حضرت مولانا بڑی متحرک و فعال شخصیت ہے اور میں ان تمام نوجوان سے کہوں گا کہ ابھی آپ جو تحریک چلا رہے ہیں جو بھی کام کر رہے ہیں حضرت مولانا سے اس کے بارے میں کچھ نصیحتیں حاصل کریں کچھ کام حضرت مولانا سے سیکھیں بہرحال جامع مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا عبد الحق صاحب نقوی دعوت برکاتہ العالیہ جو کہ صدر جلسہ ہیں اور حضرت والا کا صدارتی خطاب بھی ہو رہا تھا حضرت والا ہمارے درمیان موجود ہے ہم مولانا سے گزارش کرتے ہیں کہ مولانا اپنی صدارتی خطبات سے ہم سب سامعین کو تفویض کریں وقت کی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ کوئی تفصیلی بات چیت ہو ایک مولانا آ جائے وہاں لکھا رہا ہے کوئی لمبی چوڑی بات چیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ آپ حضرات کا اور جن لوگوں نے سے کام کیا ہے محنت کی ہے ان کا شکریہ ادا کروں اور صرف ایک پیغام حالانکہ بات بہت تفصیل سے آپ کے سامنے مولانا نے بتائی بس ایک گزارش اور ایک عرض اتنی ہے کہ ان لوگوں کا تذکرہ خاص طور سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ اس بنیاد پر آپ اور آپ سن رہے ہیں وہ قربانی ہے دین کے نام پر قربانی یہ اس کا مطالبہ ہم سے بھی قیامت تک کے لیے ہے ہم میں سے ہر شخص کو یہ جانتا رہنا چاہیے کہ ہمارے اکابرین نے صحابہ نے علماء نے اسی دین کے لیے قربانی دی ہے ہم اپنی ذات سے کیا کر رہے ہیں ہمارے پاس قربانی کے نام پر خدا کے سامنے پیش کرنے کے لیے کیا ہے ہم نے کیا اپنے لیے قربانی کی ہے کیا ہم نے اپنا پیسہ قربان کیا ہے کیا ہم نے اپنا وقت قربان کیا ہے بس یہ مان کے چلیے کہ قربانی کا مطالبہ ہم سے بھی ہے حسب استعداد تیار کریے جس چیز کا مطالبہ ہو اس کو آپ پیش کریں اور اس نیت سے پیش کریں کہ یہ قربانی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے آپ جن کی تذکرے سن رہے ہیں تو ان کی قربانیاں تو بے مثال آپ سب کو کچھ قربانی مانگی جا رہی ہے اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ سکون اور اطمینان کے ساتھ میں پردہ بیٹھ جانا یہ قربانی کی نیت ہے ہمارے اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے آ جانا اپنی عید قربان کر دینا یا اپنے کچھ مال کا کوئی حصہ دین کے لیے قربان کرنا ہمارے اندر کوئی استعداد بھی نہیں رہتی ہم تقریریں سن رہے ہیں جانوں کی قربانی مالوں کی قربانی بچوں کے یتیم ہونے کی عورتوں کے بیوہ ہونے کی یہ تذکرے ہم سن رہے ہیں تو ان تذکروں کے سننے کا مقصد کیا ہے بھائی ہمارے اندر تو بھی کوئی قربانی کا جذبہ پیدا ہو تب تو یہ ہمارے گھر سے کامیاب ہے ہمارے علماء کے نتیجے کامیاب ہے آپ جائیے اور ہر شخص اس بات کا جائزہ لے کہ پورے مہینے میں پورے سالوں میں ہم قربانی کے نام پر کیا کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کو اپنی نسلوں کو ان واقعات کی روشنی میں قربانی پر کس حد تک کام ادا کر رہے ہیں اب ان کو کیا بنا رہے ہیں حضرت امام حسین کی تربیت نہیں ہوئی تھی ان کے لیے جان دینا کوئی مسئلہ نہیں تھا دین کے خاطر اور دین کی کمی اور دین میں کوئی رد و بدل ہو جائے اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے جان دینا ان کے لیے آسان تھا آج ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ اپنی اولادوں کو گزرتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں اپنی اولادوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ کن شعبوں میں اور کن سوسائٹیوں کو جوائن کر رہے ہیں ہم اور آپ کی چہروں پر اثر نہیں ہے ہم کیسے تیار کریں گے ایسے لوگوں کو دین کے لیے قربانی کا جذبہ رکھنے والے ہوں یہ ضرورت ہماری ہے یہ ہماری ضرورت ہے اور اس پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے خیرات پاؤنا کو ابھی دور جانا ہے اس لیے زیادہ وقت نہیں ہوگا اور آپ حضرات کی گزارش ہے کہ تھوڑا سا نظام نہ ہونے دیں ابھی دعاؤں کی دعا کے بعد میں آپ کے ناشتے کا انتظام کیا گیا ہے لیکن بچے سب پہلے بیٹھ چکے ہیں لیکن یہ کہ آپ حضرات کے ناشتے میں شریک ہو اس کے بعد آپ کے سامنے جائیں فی الحال دعا کے لیے آپ لوگ قریب آئے جو لوگ کا ضرورت ہے قریب آ جاؤ اصل کام تو یہ دعا ہے اپنے لیے مانگو اور قربانی کے جذبات ہمارے اندر ابھر آئے اس کے لیے مانگو اصل تو یہی ہے سارے لوگ آگے آ جاؤ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے کو
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں جان کر انجانے میں چھوٹے بڑے جو بھی گناہ ہوتے ہوں میرے مالک اپنی رحمت سے معاف فرما دے دنیا کا ڈر ہمارے دلوں سے نکال دیجیے ایک اپنا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے اپنے آخری اور محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا ہمارے لیے آسان کر دیجیے میرے مالک یہاں جو پروگرام منعقد کیا گیا جن لوگوں نے بھی اس طرح کی پروگرام کے انعقاد میں حصہ لیا میرے مالک ان کے اس جذبے کو ان کی محنت کو قبول فرما دیں جو لوگ اس میں شریک ہوئے اس عاجز میں بشمول سب کو میرے مالک سب کی شرکت کو قبول فرما دیں سب کی شرکت کو قبول فرما دیں اس پروگرام کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ اور ذریعہ مغفرت بنا دیں میرے مالک جو باتیں کہی گئی ہیں کہنے والے کو جو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیں سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دیں ہمارے اندر شہادت کا جذبہ پیدا فرما دیں موت کا ڈر ہمارے دلوں سے نکال ہم سب کو موت کے خوف کو یاد کرنے والا اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے والا بنا دیجیے میرے مالک محرم میں ہونے والے وہ تمام اعمال جو آپ کی نافرمانی والے آپ کے نبی اور اہل بیت اور صحابہ کو تکلیف پہنچانے والے ان سے ہم سب کی حفاظت فرما دیں ہم سب کی حفاظت فرما دیں اور جو لوگ جانے انجانے میں ان چیزوں میں ملوث ہیں میرے مالک ان کو ہدایت عطا فرما دیں ان کو ہدایت عطا فرما دیں میرے مالک آپ فرما رہے ہیں کہ شہید زندہ ہیں جو لوگ حضرت حسین کو ہر سال مار رہے ہیں ان کا ان کی شبی بنا کر دفن کر رہے ہیں میرے مالک انہیں ہدایت عطا فرما دیں انہیں ہدایت عطا فرما دیں ان کی اصلاح فرما دیں میرے مالک بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے آپ سب کو اپنے نام آپ سب کے نام اور کام کو جانتے ہیں سب کی جائز خدمات پوری فرما دیں جو لوگ دنیا سے گئے سب کی مغفرت فرما دیں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیں کاروباروں میں برکت عطا فرما دیں جن کے جو اپنے بچوں کے رشتے کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے اچھے اور نیک رشتوں کا انتظام فرما دیں جن کے رشتے ہوتے ہیں ان کو خیریت کے ساتھ انجام تک پہنچا دیں میرے مالک ہمارے ملک کی حفاظت فرما دیجیے ملک میں رہنے والے تمام لوگوں کی حفاظت فرما دیجیے ملک میں امن و انصاف اور عدل قائم فرما دیجیے ظلم کا خاتمہ فرما دیجیے مظلوموں کی مدد فرما دیجیے ظالموں کو ہدایت عطا فرما دیجیے تمام مساجد مدارس خانقاہیں دعوت و تبلیغ کے مراکز دینی اور ملی تنظیمیں سب کی حفاظت فرما دیجیے میرے مالک جس مسجد میں آج یہ پروگرام منعقد ہوا ہے اس کی حفاظت فرما دیجیے اس مسجد کو خیر کا مرکز بنا دیجیے یہاں پڑھنے پڑھانے والے یہاں کے امام صاحب مسلیان سب کی مغفرت فرما دیجیے مسجد کے ذمہ داران کی مغفرت فرما دیجیے مسجد کے ذمہ داران کی بھی مغفرت فرما دیجیے میرے مالک جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے جو مانگنے سے رہ گیا ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں ضروری ہے وہ بھی ہمیں عطا فرما دیجیے جب تک زندہ رکھیے اسلام و ایمان پر زندہ رکھیے جب موت دیجیے اسلام و ایمان پر موت دیجیے اور موت کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے زبان پر شادی فرما دیجیے میرے مالک ہمیں ہمت حوصلہ عطا فرما دیجیے کم ہمتی سے بے ہمتی سے اور مایوسی سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجیے ہماری دعاؤں کو میں اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ جوید کو قبول فرما دیجیے سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین